ایک تازہ آنے والی عالمی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال ممبئی میں ہونے والے بڑے پاور بریک ڈاؤن کے پیچھے چین کا ہاتھ تھا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ بھارت میں ریل کی سروس تک معطل کر دی گئی۔ بھارت نے کہا کہ چینی حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ کام کرنے والے ہیکروں نے مختلف بھارتی اداروں پر سائبر حملے کیے تھے۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انیل دیشمکھ نے بھی کہا کہ اس بارے میں ایک رپورٹ بھارت کی توانائی کی وزارت کو بھجوا دی گئی ہے اور اب یہ حملے روک دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک امریکی ادارے نے انکشاف کیا تھا کہ ممبئی میں گزشتہ برس 12 اکتوبر کو بڑے پیمانے پر ہونے والے بجلی کے بریک ڈاؤن کے پیچھے ممکنہ طور پر چین کے سائبر حملے کا ہاتھ تھا۔ سائبر حملوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے ریکارڈڈ فیوچر نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ 2020 میں چینی حکومت کی پشت پناہی سے چلنے والے ہیکر گروپوں کی جانب سے بھارتی انفراسٹرکچر کے خلاف حملوں میں شدت آ گئی تھی۔ ریکارڈڈ فیوچر کے مطابق ان حملوں کا مقصد مالی نہیں بلکہ دفاعی تھا اور ان میں تب زیادہ شدت پیدا ہوئی جب بھارت اور چین کی فوجیں سرحد پر آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اس کے کچھ ماہ بعد ہی ممبئی میں بجلی کا بدترین بریک ڈاؤن ہوا جس میں کئی گھنٹوں تک شہر کے بڑے حصے میں بجلی غائب رہی، جس کے بعد ریکارڈڈ فیوچر نے بھارت میں توانائی فراہم کرنے والے 10 ایسے اداروں کی نشاندہی کی جنہیں چینی ہیکروں نے نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ 2 بندرگاہیں بھی اس کی زد پر آئی تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی ہیکرز نے منظم طریقے سے توانائی فراہم کرنے والے 1 درجن کے قریب بے حد حساس بھارتی اداروں تک رسائی بھی حاصل کر لی ہے۔ جدید زمانے میں دنیا بھر کا تقریباً ہر نظام کمپیوٹر کے تحت چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی حساس انفراسٹرکچر اور معلومات کو نشانہ بنا کر ملک کو لمحوں کے اندر اسی طرح مفلوج کیا جا سکتا ہے جس طرح سے بم گرا کر یا ٹینکوں اور توپوں کے ذریعے حملہ کر کے۔ اس کے علاوہ سائبر جنگ میں بموں اور ٹینکوں کی لڑائی کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے اور فوجیوں کے جانی نقصان کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اگر اصل حملہ آور کا پتہ چل بھی جائے تب بھی یہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ریاست اس کی ذمہ دار تھی یا محض کسی انفرادی شخص کی کارروائی تھی۔ پچھلے چند سالوں میں سائبر جنگوں کی 2 بڑی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جن میں کسی ملک کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر مفلوج کر دیا گیا ہو۔ 2009 اور 2010 میں سٹکس نیٹ نامی ایک میل ویئر نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو زبردست نقصان پہنچایا۔ سائبر ماہرین کے مطابق اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ اس نے ایران کے یورینیم افزودہ کرنے والے سینٹری فیوجز کو ہدف بنایا اور ان کو چلانے والے کمپیوٹرز کی پروگرامنگ میں ایسی گڑبڑ پیدا کر دی جس سے ان کی رفتار ضرورت سے زیادہ ہو گئی اور وہ اتنی دیر تک چلے کہ ان کی حساس مشینری میں خرابی پیدا ہو گئی۔ اسی دوران کمپیوٹر پر سب اچھا کی رپورٹ چلتی رہی جس کی وجہ سے ایرانی انجینئرز کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور جب انہیں پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے ایران میں نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسی طرح 2017 میں روس کے پیتیا نامی میل ویئر نے یوکرین کے توانائی کے اداروں، ریلوے، سرکاری محکموں، بینکوں اور دوسرے اداروں کے ہزاروں کمپیوٹرز کو نشانہ بنا کر ان کا ڈیٹا ضائع کر دیا تھا۔ اس سے ملک کے بیشتر حصے تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ یہ کمپیوٹر کوڈ انتہائی تیزی سے پھیلا تھا اور اس نے کئی ملکوں کو متاثر کیا، مگر اس کا بنیادی ہدف یوکرین ہی تھا۔ اس وقت یوکرین اور روس کے درمیان کئی برس سے غیر اعلانیہ جنگ جاری تھی جس میں 10,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور یہی کچھ شاید آنے والے وقت میں اب بھارت اور چین کے درمیان بھی ہونے جا رہا ہے۔